دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے، دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے، تو اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے، تو قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں نے دکھایا کہ خدا ہے، قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں نے دکھایا کہ خدا ہے، تو زینب کا بیاں لہجہ علی صوت خدا بن، زینب کا بیاں لہجہ علی صوت خدا بن، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے، تو ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ، وہ سجدہ جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے، تو ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے، تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے، صلوات اللہ ہر تیر فارمولا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر فارمولا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، تو بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، پھر دیکھوں کس طرف کو خریدار جائے گا، پھر دیکھوں تھوڑا تھوڑا اندر آ جائیے، سلوات پڑھتے ہوئے اندر آ جائیے، بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، پھر دیکھوں کس طرف کو خریدار جائے گا، تو پیدل چلے گی، شعر دیکھیے گا، شعر ہے، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، ارے نیزے پہ کربلا کا زمیندار، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔
اللهم انفع الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآن الحكيم وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس سے پہلے گزارش ہے کہ اندر بہرحال جگہ ہے ذرا ذرا تشریف لائیں تاکہ آپ اندر سے قریب ہو سکیں. ایک سوال پڑھتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأميین رسولا منهم. بے شک ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو کہ اس کی آیات کی تلاوت کرے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور اس کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اللہ محترم قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو اس رسول کو تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے بھیجا ہے. ابھی تو کیسا بھیجا ہے؟ اگر ایسا ویسا بھیج دیتا تو جس کے درمیان بھیجا ہے انہیں اعتراض کا حق ہو جاتا. ٹوٹلی بات ہے. اگر کسی طریقے کا لفظ ہوتا تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر لیتے. کسی طریقے سے کامل نہ ہوتا تو کہنے والے کچھ کہہ دیتے. لیکن پروردگار عالم ہے وہ اللہ کے اکبر ہے وہ سب کچھ جان رہا ہے کہ تمہاری فکریں کہاں تک رسائی پا سکتی ہیں اور تم کس حد تک جواب دہی کر سکتے ہو. خدا کو معلوم ہے اس بات کا. اس لیے اس نے جب اس پیکر کو اور اس پیکر نور کو ڈھالنا شروع کیا تو اتنا کامل بنایا اتنا مکمل بنایا کہ کسی کو اعتراض کا حق نہ ہونے پائے. اتنا کامل و مکمل بنایا کہ کسی کو اس پہ اعتراض کا حق نہ ہونے پائے. پروردگار عالم نے وجود کا رسول خدا کا کل میں نے پڑھا کہ خدا نے اپنے نور سے مشتق کر کے نور رسول کو قلب کیا. اور یہ بات اتنا کامل بنایا پاک بنایا طاہر بنایا کہ کسی کو اعتراض کا حق نہ رہے. سب کچھ رسول کے اندر ساری خصلتیں رسول کے اندر پروردگار عالم نے ڈھال دی. اس طریقے کا بنایا اور ایسا بنایا کہ سایہ تک نہ بنایا. اتنا کامل بنایا مکمل بنایا کہ رسول کا سایہ نہ بنایا. کیا مطلب؟ رسول کا سایہ نہ بنایا. سیرت نگاروں نے تحریر کیا رسول کی سیرت تحریر کرنے والوں نے تحریر کیا کہ رسول خدا کا اس مقام پر تھا. ایک سوال پڑھے محمد والے اللہ اللہ رسول کی زلفیں کیا کہنے رسول کا وجہ مبارک کیا کہنا
رسول کی زبان رسالت کا کہنے تمام چیزیں لکھتے لکھتے سیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ رسول خدا کی وہ ذات ہے کہ جس کا اس خدا نے سایہ نہ بنایا ہے. غور کریے عزیزو، سایہ نہ بنایا. عالم اسلام کا کوئی فرد ایسا نہ ہوگا کہ جسے رسول کے اس معجزے کی خبر نہ ہو. غور کریے عزیزو، جسے رسول کے اس معجزے کی خبر نہ ہو. خدا نے سب بنایا لیکن رسول کا سایہ نہ بنایا. انہی سیرت نگاروں نے لکھا کہ خدا نے رسول کا سایہ کیوں نہیں بنایا. انہی سیرت نگاروں نے لکھا کہ خدا نے رسول کا سایہ کیوں نہیں بنایا. کیونکہ سایہ ہوتا ہے ریفلیکشن. اور کہیے گا سایہ ہوتا ہے ریفلیکشن، اور سایہ ہوتا ہے جیسی انسان کی حیت ہوگی ویسے ہی اس کا سایہ ہوگا. جیسی انسان کی جسامت ہوگی ویسے ہی اس کا سایہ ہوگا. جیسا انسان کا قد و قامت ہوگا ویسے ہی اس کا سایہ ہوگا. عجب نہیں کہ خدا بتانا چاہتا ہو کہ میرے حبیب مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کامل بنایا ہے. مجھے اب یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہارا سایہ بھی تمہارے جیسا ہو. تمہارا سایہ بھی تمہارے جیسا ہو. مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے. اللہ نادان مسلمانوں غور کر لیتے اس معجزے کے اوپر اور خدا کی بات کو سمجھ جاتے. وہ خدا کہ جس نے رسول کے سائے کو بھی اس کے جیسا ہونے نہ دیا، تو تم آج 2 کلمے پڑھ کر کہہ رہے ہو کہ ہم رسول جیسا ہے. اتنی احتیاط اللہ ایسا حبیب بنایا ہے تمہیں. خدا کتنی محبت ہے، کتنی محبت کرتا ہے پروردگار اپنے اس محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے. عزیزوں تقاضائے محبت ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا غور تو کریں محبت کا تقاضا کس معیار پر ہے. اچھا محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت ایک کامل مکمل بات کا نام ہے. ہر محبت کو کامیاب محبت نہیں کہا جاتا، ہر محبت کو مکمل محبت نہیں کہا جاتا. کیا مطلب میرے ساتھ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ محبت 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک وہ محبت ہے جس میں انسان جس سے محبت کر رہا ہے وہ بھی آپ سے محبت کرے. محبت کا دعویٰ ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کامل نہیں ہوئی. لیکن اگر وہ بھی کہے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، ہم اس کے چاہنے والے ہیں. ہائے غور کریے گا عزیزو، رسول خدا اس ذات کا نام ہے، اس محبوب کا نام ہے کہ جو فقط سجدے کرتا ہوا ہمیں نہیں نظر آیا. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پروردگار میں تیری ثنا کرتا ہوں کیونکہ تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ادھر سے بھی اقرار ہوا ہے، ادھر سے بھی اقرار ہوا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ محبت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دونوں طرف سے کی جائے، دونوں طرف سے مکمل طور پہ ہو، دونوں طرف سے محبت کے دعوے کیے جائیں. اب ذرا سنیے تو صحیح، جہاں دونوں طرف سے محبت کے دعوے ہوتے ہیں وہی محبت کامیاب محبت ہوتی ہے. تو اے عزادارو، اس خوش فہمی میں نہ رہ جائیے گا کہ ہم پر سے عذاب پہ آئے، مجلس میں بیٹھے، ماتم کیا، حسین کا غم منایا اور کہتے ہوئے چلے گئے مولا آپ کے محبت کرنے والے ہیں، مولا آپ کے عاشق ہیں، مولا آپ کے چاہنے والے ہیں. یہ کامیاب محبت نہیں کہی جائے گی. کامیاب تو اس وقت ہوگی جب روز محشر وہ نگاہ کرے اور کہے یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا معاشق. صلوات پڑھے محمد اللہ. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پابندی ہو
کیا کہا جا رہا ہے، مقصد کو سمجھا جائے، پہلے مقصد کو سمجھا جائے، اس کے بعد غور کیا جائے۔ عزیزوں، میں نے سوچا تھا کہ آج کی مجلس میں ایک میسج اپنے ہم مسلم اور کمسن بھائیوں کے لیے ضرور دوں گا، وہ یہ کہ عزیزان محترم، ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ایک کام ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، اور دیکھیے گا عزیزوں، ہم دنیا کی اور قوموں کی طرح لاوارث قومیں نہیں ہیں۔ ہمارا ایک حفاظت کرنے والا محافظ حجاب غیب میں بیٹھا ہوا ہے، ایک محافظ حجاب غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں انتظار ہوتا ہے، میں منزل مسائل میں نہیں ہوگی، جس طریقے سے ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ 11 مہینے کسی طریقے سے گزریں اور ماہ محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو، اسی طریقے سے حجاب غیب میں بھی جو ہے اسے بھی انتظار ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ماہ محرم کا چاند نکلے۔ اور دیکھیے گا اسی طریقے سے میں صرف سنیں، اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف آتا ہوں، اسی طریقے سے ماہ محرم کا چاند نکلے اور مجلس عزا کا آغاز ہو، اس لیے ضروری ہے وہ اتنا رونے والا خود ہی امام کے رب میں امام کے فریاد کو، امام کے مصائب کو یاد کر کے اشک بہا رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اور رلایا جائے۔ اسی لیے عزیزوں، امام کا ارشاد ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا، یہ ارشاد فرمایا جہاں شہزادی کا یہ فقرہ ہے کہ تم میرے بیٹے کے غم میں رو، خدایا میں تمہاری بخشش کروا دوں گی اور تمہیں اس کا اتنا اجر ملے گا، اس کا اتنا اجر ملے گا۔ اسی کے برعکس امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا میرے غم میں آنسو بہائے، گریا کرے، روئے، ماتم کرے، نوحہ پڑے، سر پیٹے اور اس حال میں گریا کرتے کرتے رش کھا کے گر جائے، اور پھر اگر میں یہ دیکھوں کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے میرا مقصد پامال ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم میرے چاہنے والے کو تمہارا گریا میرے کلیجے کے اوپر کاری ضرب کے مانند پڑتا ہے، کاری ضرب کے مانند پڑتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہوگا؟ جب اس کا ایکشن ہوگا کیا ہوگا؟ اسی کی وجہ سے تو امام زمانہ جب اگر یہ منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں سے بھی اشک باری شروع ہو جائے گی، تو انہیں اس طریقے سے ہماری ذمہ داری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جیسا گنہگار بندہ، میری ذمہ داری یہ ہے کہ مولا کو یوں نہ رلایا جائے بلکہ عمل کیا انجام دیا جائے۔ پیغام سنیے، جب بھی عزا خانے سجائے جائیں، مجلسوں کا اہتمام کیا جائے، تعزیہ خانے سجا دیے جائیں، جلوس عزا کا انعقاد کیا جائے، تو ایک عمل خوشنود شہزادی زہرا کے لیے اور خوشنود امام زمانہ کے لیے یوں انجام دیجیے کہ جب بھی کسی ایک تاریخ میں بھی، میں نہیں کہتا کہ پورے محرم یہ عمل انجام دیجیے، کسی ایک تاریخ میں بھی جب عزا خانے کی دہلیز کے اندر آئیے اور ایک مرتبہ فرش عزا پہ بیٹھیے اور فرش عزا کے اٹھنے کے بعد جب ماتم کرنا شروع کیجیے تو دل میں یہ نیت کیجیے کہ مولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماتم ہم آپ کی طرف سے کر رہے ہیں، مولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعزیہ ہم آپ کی طرف سے اٹھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم کا کہ ممبر حسینی سے کہہ رہا ہوں، یقیناً وہ پردے غیب سے یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، تم نے یہاں ہماری طرف سے عزائے حسین انجام دیا ہے، ہم وہاں تمہاری طرف سے تمہاری بخشش کروائیں گے۔ سب آپ پڑھیں عزیزوں، ایک ایسا عمل ہونا چاہیے عزیزوں۔ حدیث آیت قرآن کی میں نے کیا پڑھی؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ ایمان محترم، اتنا کامل مکمل ایسا بنایا خدا نے، اس کا سایہ تک نہ بنایا، غور کریے گا، سایہ تک نہ بنایا، مکمل بنایا رسول کو پروردگار عالم نے، تاکہ کہیں سے کسی اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، کوئی گنجائش ہی نہ ہو کہ کوئی فرد زمانہ اعتراض کر سکے رسول کے اوپر، اپنے حبیب کے اوپر۔ محبوب بنایا، پاک بنایا، طاہر بنایا، کامل بنایا، نور مجسم کو قلب کیا۔ عزیزان محترم، اب یہ نہ سوچئے کہ کس طریقے سے بنایا، جب کچھ نہ تھا تب بنایا۔ یہ 17 ربیع الاول رسول کی ولادت کی تاریخ ہے، لیکن اصل ظہور رسول تو اس وقت ہو چکا تھا جب کچھ نہ تھا، کیونکہ رسول کی حدیث میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم ماں و جن کے درمیان تھے۔ اس وقت بھی میرا رسول تھا اور اس وقت بھی وجود رسول پیدا ہو چکا تھا۔ جب کچھ نہ تھا تب بنایا،
जब कुछ न था तब बनाया, जमीन न थी आसमान का शामियाना न लगाया था, दरियाओं को रवानी नहीं बख्शी थी, दरख्तों को तुगयानी नहीं बख्शी थी, कुछ नहीं बनाया था तब उसको बनाया, और जैसे ही उसे बनाया उसके बाद एक टुकड़ा अलग किया और उसी नूर से अली को बंद किया। जुमला सुन लीजिएगा, मौलाई नजमा बैठा है, खुदा की कसम यही रसालत से इमामत की तरफ का सफर कर जाऊंगा। पहले खिलकते नूर रसूल हुआ, उसी नूर से खिलकते नूर इमामत हुई, पहले खिलकते नूर रसालत हुई, उसी नूर से खिलकते इमामत हुई, उसी नूर से खिलकते इमामत हुई। अरे मुसलमानों गौर तो कर लेते, अरे मेरे मौला अली की अजमत ये नहीं है कि वो रसूल के खलीफा खिलाफत से है। अली रसूल के खिलाफत से खलीफा नहीं है, बल्कि अली उस जात का जो नाम है कि जिसकी खिदमत भी रसूल के बाद खिलाफत से है। और कुछ नहीं पैदा हुआ, पहले रसूल को बनाया फिर अली को बनाया। सलमान इतना मुकम्मल बनाया, ऐसा बनाया। अब हम अली को कह रहे हैं अली कुल्ले ईमान, सरदारे कायनात, सारी मौलाए कायनात की फजीलत, और उसी के साथ साथ ये फजीलत अजीजों, उसी के साथ साथ ये फजीलत मोहम्मद रसूल खुदा का नाम कितना अजीम है, कितना अजीम नाम है रसूल खुदा का। रसूल खुदा की शान के लिए देखो दुनिया वालों, तुम क्या कह रहे हो कि हम नात रसूल नहीं पढ़ते? अरे हमसे सीखो तुम नात पढ़ना, हमसे सीखो तुम नात पढ़ना, क्योंकि हमें उसने सिखाया है कि जो मुजीदे नात है, जो मुजीदे नात है, हम अबू तालिब से सीख कर आए हैं। अजीज़ान मुहर्रम गौर करिएगा, रसूल खुदा का नाम नामी किसने गिरामी? क्या नाम है रसूल का? मोहम्मद। पूछिए हमारे यहाँ के उलमा से भी पूछिए, उनके यहाँ के उलमा से भी पूछिए कि रसूल खुदा के नाम की ताज़ीम लाजिम है कि नहीं है, रसूल खुदा के नाम का एहतराम लाजिम है कि नहीं है? लाजिम है, हर तरीके से लाजिम है। अगर कागज पे नाम मोहम्मद लिखा हो और जमीन पे गिर जाए और खुदा ना खास्ता कोई उसके ऊपर माज अल्लाह अपने कदम रख दे, तो बताएं क्या वो शख्स मुसलमान रहेगा? मुसलमान रहेगा, क्योंकि इस तरीके से बेहुरमती करे रसूल खुदा के नाम की। लेकिन अभी साने मुहर्रम गौर करिएगा, दुनिया वाले मुसलमान गौर तो करो, कहाँ तुम मिला रहे हो खुद को रसूल से और कह रहे हो हम रसूल जैसे। अरे तुम अगर रसूल की इतनी सी बेहुरमती भी कर दो, नाम रसूल के ऊपर कदम रखने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहते, तुम मुसलमान नहीं रह पाओगे। लेकिन कहाँ तुम्हारी औकात और कहाँ कुल्ले ईमान, तुम नामे मोहम्मद पे कदम रखोगे, मुसलमान नहीं रह पाओगे। अली उस जात का नाम है जो दोषे मोहम्मद पे कदम रखने के बाद भी कुल्ले ईमान है। पे कदम रखने के बाद भी कुल्ले ईमान है, दोषे रसालत पे कदम रखने के बाद भी कुल्ले ईमान है। बल्कि यूं ही नहीं है, क्या मंजर क्या है? अरे रसूल कह रहे हैं कि ऐ अली आओ बुतों को तोड़ना है, आओ बुतों को तोड़ना है। कांधे पे बिठाया और कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि सवाल किया, या अली कितना बुलंद महसूस कर रहे हो? या नबी अल्लाह अगर इजाजत दे तो तारा तोड़ लाऊं। इतना बुलंद महसूस कर रहा हूँ कि अगर इजाजत दे तो तारा तोड़ लाऊं। खुदा ना खास्ता ये जुमला रसूल ने कहा तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी खिताबत के जुमले में और दिल की गहराइयों से निकली हुई बात ये जरूर कहती हुई नजर आती है, मौला हम बरहक जान रहे हैं कि आप इस बुलंदी पे हैं कि अगर हाथ बढ़ाए तो तारे को हाथ में पकड़कर अपनी चौखट पर बुला सकते हैं, तारे को हाथों में लेकर अपने हाथों में ले सकते हैं और जमीन पे उतार सकते हैं। लेकिन रसूल ने कहा होगा, या अली क्या जरूरत है हाथों को बढ़ाने की, बल्कि एक वक्त आएगा जब खुद तारा चलता हुआ
ٹوٹ رہے ہیں، کعبے سے نکالا جا رہا ہے. اور منظر دیکھیں، ایک ایک بت کو کعبے سے نکالا جا رہا ہے. یا یوں کہہ لوں کہ اس وقت کے لوگوں کے خداؤں کو رسول علی اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، اپنے گھر سے نکال رہے ہیں. یہ ہے اس پہ رسول مولا کائنات گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اور گھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان رات گزارے. اور مولا کائنات 3 دنوں تک کے کعبے میں، 3 دن کے بعد رسول خدا آئے تھے علی کو لینے کے لیے. یہ منظر اس طریقے سے جب ہر قدم پہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ہیں، مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ہیں، رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہیں. مولا خدا نے پروردگار عالم میں خلقت کے وقت یہی تو کہا تھا کہ میں تمہارے نور سے مجتبی کے بنا رہا ہوں، تمہارے نور سے مجتبی کے بنا رہا ہوں. اس کو مارکا تمہارا ہوگا، سر علی کریں گے، جنگ تم سے کریں گے مسلمان، پتہ علی کریں گے، کام تمہارا ہوگا کریں گے علی. میں تمہارے لیے بستر تمہارا ہوگا سوئیں گے علی. میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں، میں تمہارے نور سے مجتبی کے بنا رہا ہوں. اتنا کامل بنایا نور رسول کو، نور خدا سے رسول خدا کے نور کو اتنا مکمل بنایا گیا. عزیزان محترم، رسول کی ذات کے اوپر یوں بھی اعتراض کیا جاتا ہے کیونکہ رسول پیکرے جسمانی میں دنیا کے سامنے آئے تھے. رسول پیکرے جسمانی میں آئے تھے دنیا کے سامنے، کیونکہ خدا کا یہ عدل تھا کہ میں جس قوم میں بھیج رہا ہوں اس کو اسی کی شکل میں بھیجوں تاکہ دنیا کو یہ اعتراض نہ ہونے پائے کہ یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے الگ ہیں، یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے الگ ہیں، یہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے الگ ہیں. خدا نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اسی شکل میں پروردگار عالم نے نازل کیا. تو اب جو ماننے والے وہ تو بہرحال ماننے والے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے رسول خدا کو نور بھی نہ مانا. اعتراض یوں کیا کہ رسول فقط ذاتی بشر ہے، نور کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ نوری وجود نہیں ہے. اس کا اعتراض کا جواب کیا؟ ایک جملہ کہ جو عام بچے کی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. تو چھوٹے سے بچے سے بھی اگر ایک سوال کریں یہ جملہ سمجھ جائے گا. اللہ اللہ نہ جانے کیسی نادان عقلیں ہیں ان لوگوں کی بھی جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. غور کریے عزیزوں، رسالت نور ہے، نور کا پیکر ہے. اس طریقے سے ہماری آنکھیں ہیں، ہماری آنکھیں دلیل دے گا اور چھوٹا سا جملہ ہے اس کے بعد ہفتے مسائل انشاءاللہ. نور رسالت نور سے خلق ہوا، رسول کا نور خدا کے نور سے مشتق ہوا. ہماری آنکھیں ہیں، انسان کو پروردگار عالم نے پیکر جسم عطا کیا، اتنا بڑا جسم ہے، مکمل سب کچھ ہے، لیکن اس میں 2-3 حصے ایسے ہیں کہ جن کو خاص خصوصیتیں حاصل ہیں کہ جن میں ایک آنکھ بھی ہے. آنکھ، ہم ابھی یہاں کھڑے ہوئے تھے، آنکھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا باریک سا نور ہے. آنکھ کے لیے کہا جاتا ہے ایک چھوٹا سا باریک سا نور ہے جس کو خدا نے انسانی جسم میں رکھا ہے. اس نور کی خاصیت کیا ہے؟ ہم زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، ہائے غور کریے گا، اتنا باریک سا نور ہے کہ جس کی وجود کی کوئی وہی نہیں ہے، کہ جس کے وجود کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کوئی اس کا وجود مطلب کہ نہ ہونے کے برابر وجود ہے اس نور کا. اتنا کم نور، اتنا تھوڑا سا نور، اتنا باریک سا نور انسان، ہر ایک انسان کے پاس رکھا گیا. اب اس نور کی وجہ دیکھیں اور اس نور کی قوت کو دیکھیں تو غور کیا گیا تو ایک مرتبہ ہم زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے جیسے ہی نگاہیں اٹھائیں، ابھی زمین پہ کھڑے ہوئے تھے کہ نظریں ابھی پلکیں جھپکائی تھی، پلکیں جھپکنے نہ پائی تھی کہ ان آنکھوں نے زمین سے لے کے آسمان تک کا سفر طے کر لیا. اور کریے گا عزیزوں، ابھی زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، نگاہوں نے اوپر کی طرف دیکھا، ابھی زمین پہ کھڑے تھے، نظریں آسمان کی طرف پہنچ گئی. زمین سے آسمان تک کا سفر چشمے زدن میں یوں طے ہوا کہ انسان کو خبر تک نہ ہوئی، انسان کو معلوم تک نہ ہوا. ایک چھوٹا سا نور تھا، ایک باریک سا نور تھا، ایک کمتر سا نور تھا. زمین کی حد پہ رہتے ہوئے آسمان کی بلندی تک کا سفر چشمے زدن میں طے کر گیا. اے دنیا کے اندھے لوگوں ذرا غور تو کرو، جب اتنا باریک سا نور اتنی دور کا سفر چشمے زدن میں طے کر رہا ہے تو جو مکمل نور ہو، جو کامل نور ہو، جو پورا کا پورا نور ہو، اگر وہ اتنے وقت میں کہ آسمان کی بلندی پہ جائے، خدا سے گفتگو کرے، ارے نور فاطمہ کو لے اور اس کے بعد چلا آئے اور آنے کے بعد دیکھے دروازے کی زنجیر ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے،
हमारे रसूल को इतना पाक बनाया, इतने सारे मोजज़ात अता करके बनाया, तमाम चीजें। सुनिए रिसालत की तस्वीरें, सुनिए रिसालत के फज़ाइल। अज़ीज़ान मुहतरम, हम सिर्फ सीरत नहीं पढ़ते, हम सुन्नत का तज़किरा भी करते हैं। हमें भी मालूम है कि रसूल हसीन थे, वल्लैल जिसके जुल्फ़ों का कसीदा पढ़े, वश्शम्स जिसके पैर के कलमों का कसीदा पढ़े, हमें भी मालूम है वो रसूल कितना हसीन है। लेकिन साथ साथ सीरत निगारों, सीरत पे गौर करो, हमसे सुनो रसूल के कसीदे और रसूल की नात। अज़ीज़ान मुहतरम, वही रसूल जिसको इस कदर फजीलतों से नवाजा गया, इस कदर नेमतों से और इस कदर मर्तबों से नवाजा गया, पता इतना पाक बनाया उस रसूल को, इतना चाहता था उस रसूल को। वही रसूल लोगों ने न समझा तो न समझा, इंतहाए नाअक्ली और बेअक्ली है ये कि लोगों ने न समझा तो न समझा। क्या न समझा? वही रसूल जब तक चलवा रहा था तो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन आजा हुसैन फारिक हो, अरे ये हुसैन है इसे पहचानो, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, पहचान तो लो, खुदा के लिए पहचानो इसे। लेकिन न पहचानने वालों ने न पहचाना, न पहचानने वालों ने न पहचाना। हद क्या हुई? दुश्मनी रसूल की हद है करबला, दुश्मनी अली की हद है करबला, दुश्मनी रिसालत की हद है करबला। रसूल के दुश्मन भी उस जमाने में थे, अली के दुश्मन भी उस जमाने में थे, और उसी की इंतहा का नाम है करबला। अभी लोग आज तीसरी मुहर्रम है, कितने जुल्म हुए हुसैन पे। हर साल हम मसाइल करबला सुनते हैं, उद्दत हो गई होगी सुनते सुनते। तो बच्चे थे, जवान हुए, जवान बूढ़े हो गए, सुनते सुनते मसाइल करबला। तो लेकिन किसी से भी पूछिए कि आज तक रोते रोते दिल भर गया आपका? दिल नहीं भर सकता, अभी तक दिल नहीं भरा है। अजीजों, यहाँ पर कुछ अफराद बैठे होंगे, मैं अपने जवान भाइयों से मुखातब हूँ और उनसे पूछता हूँ कि यहाँ कुछ अफराद बैठे होंगे कि जिनमें एक दूसरे के दोस्त मौजूद होंगे। अल्लाह अल्लाह, एक दूसरे के दोस्त मौजूद होंगे, कोई किसी का दोस्त होगा, कोई किसी का दोस्त होगा। अरे जरा इंसाफ से बताइएगा, दोस्त उस जात का नाम होता है कि जिससे इंसान हर एक दिल की बात कह देता है, कोई बात उसके सामने पोशीदा नहीं रखता, क्योंकि जानता है कि इससे कहेंगे तो बात अपने आप का गम हल्का हो जाएगा। अभी जाने मुहर्रम आज तीसरी मुहर्रम है, मुनासिबत की जाती है हुसैन के एक दोस्त से। कैसा दोस्त था वो? अरे जब ज़ैनब ने देखा कि यजीद का लश्कर फौज पर फौज आ रहा है, तो ज़ैनब ने कहा भैया, अरे यजीद का लश्कर बढ़ा जा रहा है, फौज पर फौज लश्कर यजीद की आमद हो रही है। भैया, क्या हमारा कोई चाहने वाला नहीं है? क्या हमारा कोई मानने वाला नहीं है? क्या हमारी मदद करने वाला नहीं है? हुसैन ने खत तहरीर किया और खत भेजा। अरे खत पहुंचा कूफे में जनाबे हबीब के पास, अभी हबीब घर में मौजूद नहीं है। अरे खत दरवाजे पे लेके गया, ज़ौजा ने खत चल लिया और एक मर्तबा देखा। अरे जब जैसे ही जनाबे हबीब का आना हुआ, ज़ौजा ने कहा कि कासिद आया था, खत लेके आया था। अरे हबीब को खत मिला, हबीब ने लिफाफे को खोला, अब एक मर्तबा खत को आंखों से लगाया, जैसे ही तहरीर देखी आंखें अश्कबार हो गई। अल्लाह अल्लाह, ज़ौजा ने हाथों को मोड़ा, अरे हबीब क्या हो गया, क्या लिखा है खत में? अरे एक मर्तबा हबीब ने कहा कि अरे रसूल का नवासा है जो निर्भय आलम में है, मुझे मदद के लिए तलब किया है। ज़ौजा ने पूछा, हबीब फिर क्या इरादा है, क्या करना चाहते हो? अरे जनाबे हबीब ने कहा कि अगर मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि अगर चला गया तो मेरे पीछे तुम्हारा यहाँ क्या ख्याल रखेगा। ज़ौजा ने कहा होगा, अरे ये है अंसारे हुसैन की मारिफत, ये है हुसैन की मारिफत की मंजिल। ज़ौजा ने कहा, हबीब अगर तुम रहना चाहो तो रहो, मगर मुझे इजाजत दो, मैं जा रही हूँ नुसरत के लिए। अरे एक मर्तबा हबीब ने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, अरे मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ज़ौजा से रुखसत हुए, गुलाम के पास आए, गुलाम से कहा कि जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, आज से तुम राहे खुदा में आजाद हो। अरे अब मैं मंजिले आखिर तय करने के लिए जा रहा हूँ। हबीब के गुलाम ने कहा, अब तक दुनिया में थे तो साथ रखा, जन्नत की तरफ जा रहे हो तो साथ छोड़े जा रहे हो। आका मैं भी साथ चलूंगा। गुलाम हबीब और हबीब साथ चले, करबला की सरजमीन पे पहुंचे
मेरा आका, क्या कयामत गुजर गई, क्या मुसीबत आ गई। अरे अभी हबीब की आमद हुई है। अब एक मर्तबा हबीब ने कहा, रोज गुजरते रहे, रोजे आशूरा आई, एक मर्तबा हबीब ने कहा कि आका मैं जाऊंगा आपके नुसरत के लिए, आका मैं आपका बचपन का दोस्त हूँ, मैं जाऊंगा सबसे पहले आपके नुसरत के लिए। अरे कुछ अंसार भी गुजरे थे कि जनाबे हबीब आप पहले नुसरत निकले, मौला ने इजाजत दी, ऐ मेरे हबीब तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम ही चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन होगा। उसे इजाजत मिली, हबीब मैदाने करबला में गए, पूरे हो गए हैं, कमर झुक गई है, लेकिन जंग कर रहे हैं यूं जैसे कोई जवान जंग कर रहा हो। हबीब की जंग जालिमों ने देखी, अल्लाह सब्र न हुआ, नरवे में लिया और एक मर्तबा हबीब थोड़े से जमीन पे आए, आका को आवाज दी, आका आखिरी सलाम। हुसैन दौड़ते हुए आए, अरे एक मर्तबा अभी तो जानते हैं हुसैन ने हबीब को कलेजे से लगाया, सर को जादू पे रखा और ये कहा होगा जब कोई दोस्त किसी दोस्त से मिलता है तो कहता है कि अपने दिल की बातें सुनाए, अपने गम को हल्का करे, लेकिन हुसैन ने कहा होगा, ऐ हबीब अरे तुम साथ छोड़े जा रहे हो, जरा इतना तो बता दो, अभी अकबर के कलेजे में बच्ची लगेगी, मैं किससे कहूँगा, अब्बास से बाजू छिदेंगे, मैं किससे कहूँगा, मौला मोहम्मद शहीद होंगे, मैं किससे कहूँगा। ऐ हबीब बताया हमने अपने इमाम के नसीब में शुमार करना, लेकिन परवरदिगारा इस कदर तौफीक दे और हमारे अमाल को इस कदर हसना और नेक बना दे कि हमारा इमाम हिजाब गैब से आए और हमें देखे तो खुद हमें अपने नाज़रीन में शुमार कर ले।